الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 43 پڑھیں گے اور دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ تین احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کے اندر دیے ہیں۔ اب ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان احکامات کے اندر اصل میں چیز کا بیان ہوئی ہے۔ سب سے پہلی بات یہاں پہ آئی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اس نماز قائم کرنے کے حکم پہ ہمارے ہاں ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک طبقہ ہمارا ایک ایسا ہے جن کو منکرین نماز کہا جاتا ہے، وہ اس آیت سے مطلب یہ لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو حکم ہے نماز قائم کرو، اور تم نماز پڑھنے کے اوپر زور ڈالتے ہو، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ قرآن کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے نماز پڑھو؟ کوئی بھی قرآن کی ایک آیت نہیں ہے جس میں نماز کو پڑھنے کا حکم ہے، بلکہ نماز تو قائم کرنے کا حکم ہے۔ اور اس قائم کرنے سے وہ کچھ اور ہی مراد لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن ایک نظام ہے، صلاۃ سے مراد قرآن نظام ہوتا ہے، اس نظام کو قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ جو تم اٹھک بیٹھک کرے چلے جا رہے ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ وہ ایک بڑے مضبوط اپنی طرف سے دلیل دیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا تو قرآن کا حکم ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کیا غلط فہمی ہوتی ہے، اس غلط فہمی کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہو رہی ہے کہ ہم اس موقع پہ آ کے یہ بات کو ہم فراموش کر دیتے ہیں کہ جو بھی تعلیمات ہمیں دی جا رہی ہوتی ہیں دنیائی معاملات سے بھی، ہم اس کی مثال لیں کہ دنیا میں جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو ہمیں کالج میں، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے، اس تعلیم کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک تعلیم کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ہمیں تھیوری پڑھائی جاتی ہے، کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، اس کو ہم تھیوری جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جب تک اس پریکٹیکل کو کیا نہیں جائے گا اس چیز کو سمجھا نہیں جا سکتا، سمجھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اور جو اس پریکٹیکل کو چھوڑ دیتا ہے، پریکٹیکل کو نہیں کرتا، وہ اس مضمون کے اندر فیل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کے بھی کچھ احکامات ایسے ہیں جو کہ تھیوری سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور کچھ احکامات ایسے ہیں جو پریکٹیکل سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے احکامات موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ضروری ہے۔ پریکٹیکل جب تک نہیں کریں گے اس مضمون میں ہم فیل ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ان مضامین میں سے ایک مضمون ہے جس کے ساتھ پریکٹیکل کو لازم کیا گیا ہے، اور یہ نماز کا پریکٹیکل ایسا لازم کیا گیا کہ اس جیسا پریکٹیکل اور کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ڈیلی 5 دفعہ جو اس کی پریکٹس کرنا، اس کا پریکٹیکل کرنا لازم قرار دے دیا گیا، کیونکہ یہ بھی ایک اصول ہوتا ہے جب تعلیم دی جاتی ہے، وہ تعلیم خالی کتابوں کے ساتھ نہیں ہوتی، اس کے ساتھ کا ٹیچر بھی ہوتا ہے جو اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ اسکول کے اندر تعلیم ہوتی ہے، خالی کتابیں نہیں رکھی ہوتی جا کے پڑھ لو کر لو، ساتھ ٹیچر بھی ہوتا ہے جو اس کو سکھا رہا ہوتا ہے، ساتھ میں بتاتا ہے کہ یہ چیز تھیوری اور یہ چیز ساتھ پریکٹیکل بھی ہوگی، یہ بھی تم نے کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک تعلیم کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا ہمارا نصاب نازل کیا ہے، کتاب نازل کیا ہے، اس کے ساتھ ٹیچر بھی اللہ نے بھیجا تھا جنہوں نے ٹیچنگ کی ہے، اپنے جو ہے طلباء تیار کیے ہیں، وہ طالب علم تیار ہو کے پھر آگے چلیں، وہ بھی دوسروں کے ٹیچر بنے ہیں۔ اس طریقے سے نسل در نسل یہ علم ہم تک آیا ہے۔ تو اس حصے کو جو فراموش کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگ اس کے یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یہ نماز تو قائم کرنے کی چیز ہے، تو پڑھنے کی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اس کے اندر پریکٹیکل بھی تھا۔ پریکٹیکل کیسے کیا گیا؟ اب ظاہر اس پریکٹیکل کو لکھ کے بتانا جو ہے پاسبل نہیں ہوتا۔ پریکٹیکل کے دو ہی انداز ہو سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے پریکٹیکل کیا جا رہا ہو، آپ خود فزیکلی وہاں پہ موجود ہوں اور آپ کے سامنے وہ عمل کیا جائے، آپ اس کو دیکھ لیں، ساتھ ساتھ خود اس کی پریکٹس کر لیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کیا ہو رہا ہے یہ کام۔ اور یہ وہ خود موجود نہ ہو تو کم از کم اس چیز کی ویڈیو سامنے ہونی چاہیے۔ ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ چیز ہو رہی ہے، وہ کام ہو رہا ہے، اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ساتھ ساتھ خود اس کے ساتھ پریکٹس کر لیں، تو آپ کو چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ اب ذرا یہ جو حکم ہوا اس کے ساتھ جو اس کے پریکٹیکل جو کیا گیا، ظاہر ہے اس وقت کوئی ویڈیو کیمرے تو موجود نہیں تھے کہ ویڈیو بن جاتی ہے، ہم دیکھ لیتے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سارا عمل ہو رہا ہے، تو سب کے سب اس کے مطابق عمل کر لیتے، کسی کو اختلاف نہ ہوتا۔ تو ظاہر ہے وہاں پہ ویڈیو تو نہیں بن سکی، لیکن پریکٹیکلی وہاں پہ فزیکلی جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس چیز کو باقاعدہ مشاہدہ کیا، آبزرو کیا، اس کو پریکٹیکل کیا، اور انہوں نے پھر آگے اپنی نسل کو نسل در نسل جو چیز یہ ہمارے تک چلتی آ رہی ہے۔ یہی اس کا جو طریقہ کار وضع کیا گیا، اور یہ اس کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ملتا ہے وہ بھی یہی ملتا ہے۔ نماز کے متعلق جو حکم ہے کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طریقے سے تم نماز پڑھتے مجھے دیکھ رہے ہو اس طریقے سے پڑھو۔ اس کو یعنی کہ دیکھنے کے ساتھ ہی اس کو وہ کیا گیا کہ اس نے دیکھ کے اس کام نے چلنا ہے، اس کی ویڈیو ہی بننا ضروری ہے، اس کو آنکھوں سے دیکھنا ہی ضروری ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھایا وہی طریقہ کار جو آخر امت کے اندر جاری ہوا ہے۔ جو طریقے سے آپ نے کیا وہ طریقے امت کے اندر جاری ہو گئے، وہ آج تک
چلتے آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ حصہ ہے جو وہ لوگ فراموش کر دیتے ہیں، اور یہ وہ خالی نماز کے بارے میں نہیں کہتے، وہ باقی جو احکام ہے زکوٰۃ کے بارے میں ان کے بھی ایسے کہتے، وہ زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ کو نہیں مانتے، وہ حج کو بھی یہ والا حج نہیں مانتے، وہ روزوں کو بھی یہ والا روزہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ سب فضولیات تم نے بنا رکھی ہیں، ان کے وہ الگ سے الگ ہی مفہوم نکالتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ پریکٹیکل سے ہٹ گئے، وہ پریکٹیکل جو چیزیں تھیں انہوں نے اس کو فراموش کر دیا، وہ صرف تھیوری تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا، لہٰذا وہ ان مضامین کے اندر پریکٹیکل نہ کرنے کی وجہ سے وہ فیل قرار پائے۔ تو یہ یہاں پہ غلطی ہو جاتی ہے۔ اب اقیم الصلاۃ والا معاملہ جو ہے یہ کتنا اہم معاملہ ہے کہ ہم اس پہ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکل کیا ملتا ہے زندگی میں، آپ نے کیسے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اس کے حکم پہ جب بھی عمل کیا گیا وہ ہمیشہ ایک جماعت بنا کے باجماعت اس کے اوپر عمل کیا گیا، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا۔ کوئی ایک بھی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے نہیں ملتی جو فرض نماز آپ نے بلا وجہ گھر میں ادا کر لی، اس کی جماعت کو چھوڑ دیا گیا۔ جبکہ تراویح کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ تراویح کو باجماعت ہی پڑھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے چھوڑا بھی، خود چھوڑی۔ تو فرض نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس طریقے سے بلا عذر نہیں چھوڑی جس طریقے سے ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ باجماعت اس کو نہیں ادا کر رہے، ہم خود ہی گھروں میں اپنے نماز پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اس وقت المیہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بلا عذر جو گھروں میں نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، اس کی کوئی اصل کہیں نہیں ملتی، نہ یہ قرآن کے مزاج پہ چیز فٹ بیٹھتی ہے اور نہ یہ کہیں حدیث کے مزاج پہ فٹ بیٹھتی ہے۔ اگر یہ ایسی کوئی معمولی چیز ہوتی، جماعت کو چھوڑ دینا اتنا آسان کام ہوتا، تو سب سے اہم موقع تھا جب جنگ کے موقع پہ انسان کی جان خطرے میں ہوتی ہے، وہاں پہ اس چیز کی اجازت دے دی جاتی۔ لیکن قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں جہاں نماز خوف کا بیان ہو رہا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیسے غیر معمولی انتظام کیا ہے کہ آپ کو حکم دیا کہ تم ان کے درمیان جو جماعت قائم کرو۔ تو پھر ایک جماعت جو ہے وہ اسلحہ لے کے کھڑی رہے، کیونکہ لوگ تو طاق میں بیٹھے ہوئے، تم ذرا اپنے اسلحے سے غافل ہو تو ایک بار تم پر حملہ کر کے تم ختم کر دیں، یہ موقع ان کو نہیں دینا۔ ایک جماعت جو ہے وہ نماز پڑھے گی اور ایک جماعت جو ہے ایک یعنی کہ گروہ وہ اسلحہ لے کر الرٹ کھڑا رہے گا حفاظت کے لیے۔ اور جب ایک سجدہ کر لیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نماز پڑھانے پیچھے لوگ آدھی یعنی کہ ایک رکعت پڑھ کے پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ جا کے اسلحہ پکڑ لیں گے، اور جو انہوں نے اسلحہ پکڑ کے کھڑے ہیں وہ اب نماز میں شامل ہو جائیں گے اور وہ اس طریقے سے پوری نماز ادا کریں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی انتظام کر دیا، بالکل ایک روٹین سے ہٹ گئے اگر انتظام کر دیا۔ پھر آگے فرمایا کہ ٹھیک ہے جب پھر امن کی حالت ہے تم واپس جاؤ تو پھر اسی طریقے سے نماز ادا کرو جیسے تمہیں سکھائی گئی ہے۔ یعنی کہ با جماعت نماز کی اس قدر اہمیت ہے یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، جماعت قائم کرنے کی اجازت کی میدان جنگ کے اندر بھی، اس کے لیے انتظام غیر معمولی کر دیا گیا۔ اس کے باوجود اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں کہ آپ صحابہ بھی جو عمل نظر آتا ہے وہ کبھی بھی یعنی کہ جماعت سے پیچھے رہتے ہی نہیں تھے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بیمار بھی ہوتا تھا وہ بھی دو بندوں کے سہارے گھسٹتا ہوا مسجد میں آتا تھا، کہ مسجد میں جماعت کا نماز ادا کرتا تھا۔ یہ صحابہ کا عمل بتایا گیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کر کے دکھایا گئے ہیں۔ اینڈ پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز بھی بتائی جاتی ہے وہ بھی یہی اسی طریقے سے حدیث میں ملتا ہے نا کہ آپ ابوبکر صدیق کی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بیماری کی حالت میں دو بندوں کے سہارے سے آپ آئے ہیں اور آپ کے قدم مبارک جو زمین پر یعنی کہ لکیر نشان ڈالتے ہوئے آ رہے ہیں، گویا کہ گھسٹتے ہوئے ایک طرح سے آ رہے ہیں، قدم اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، لیکن وہی دو بندوں کے سہارے آ کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھ گئے، کھڑے ہونے کی تو ہمت ہی نہیں تھی، لیکن جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کیا، جماعت کے ساتھ آ کے شامل ہوئے ہیں، مسجد میں آ کے نماز ادا کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی آخری بھی جاتے جاتے کیا پیغام لے کے دے کے جا رہے ہیں ہمیں کہ ہم نے یہ نماز کو جو حکم کا عمل کرنا ہے اس کو ہم نے بعد جماعت ہی ادا کرنا ہے۔ کہیں بھی کوئی حدیث میں یہ چیز نہیں ملتی کہ کوئی بلا عذر جو صحابہ گھر میں نماز پڑھ لیا کرتے، بلا عذر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز ادا کر لی، فجر جماعت جو ہے فرض نماز جو ہے وہ چھوڑ دی۔ لیکن آج ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہم بڑے آرام سے سکون سے اپنے اپنے گھروں میں فرض نماز ادا کر رہے ہیں، مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، ہم کوئی نہیں جا رہے، ہم گھر میں ہی پڑھ رہے ہیں، اپنی دکان کے اندر ہی پڑھ رہے ہیں، اپنے آفس کے اندر ہی پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم نے اس چیز کو بالکل اتنا غیر اہم سمجھ لیا کہ ویسے ہم بڑا سنتوں کو چرچا کرتے ہیں، لیکن اس سنت کو ہم نے ایسے چھوڑ رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ساری زندگی فرض نماز اکیلے کبھی پڑھی ہی نہیں ہے، ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھی ہے، لیکن اس پہ ہم ایسے بے فکر ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ایک بڑا المیہ ہے، ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے۔ تو یہ کہ یہاں پہ اقیم الصلاۃ کا اس کے بعد سب سے بڑی ایک اور اہمیت کی چیز نظر آتی ہے کہ خالی یہ جو باجماعت نماز ہے یہ کوئی خالی خلی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ ہم غور کریں جو اس وقت صحابہ تھے یا جو بھی امام جو اس وقت ہوتا تھا، یہ کوئی خالی مسجد کے نمازی نہیں تھے اور کوئی امام مسجد ہی نہیں تھا، یہ جو سارے کے سارے نمازی تھے، یہ امام مسجد تھا، یہ باقاعدہ ایک مسلمانوں کی فوج بھی تھی۔ دنیا کی کوئی بھی قوم جو ہوتی ہے وہ فوج کے بغیر ادھوری ہوتی ہے، اس کی فوج ہونا ضروری ہے۔ تو مسلمان بھی ایز اے قوم ایک لوگوں کے سامنے آ رہے تھے، تو اس وقت ان کی بھی ایک فوج تھی، اور یہ جو نمازی تھے یہ مسجد کے خالی نمازی نہیں تھے، یہ میدان جنگ کے سارے سپاہی بھی یہی تھے۔ ٹھیک ہے، جو امام مسجد اس وقت نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد میں امام تھے تو میدان جنگ میں چیف آف آرمی سٹاف بھی آپ ہی تھے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو صحابہ بھی آئے ہیں، جو ابوبکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، جو بھی خلیفہ آئے، وہ خلیفہ وقت مسجد کا امام بھی وہی ہوتا تھا، تو چیف آف آرمی سٹاف بھی وہی ہوتا تھا۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں
کہ یہ جو فوج ہوتی ہے کوئی بھی ہوتی ہے، اس کی جو صف بندی ہوتی ہے بالکل ایسی صف بندی ہوتی ہے جس طرح نماز کے اندر صف بندی کی جاتی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی جو 5 وقت کی نماز تھی خالی خلی نماز نہیں تھی، باقاعدہ مسلمانوں کی فوج کی ایک پریڈ بھی تھی، فوجی مشق بھی تھی۔ کوئی بھی فوج ہم دنیا کے دیکھ لیں باقاعدہ ایک فوج کی شکل اختیار کرتی ہے، تو باقاعدہ فوجی مشق کیا کرتی ہے، وہ کوئی بھی قوم دیکھ لیں وہ اس کے بغیر نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی جماعت جو تھی یہ مسلمانوں کی فوج بھی تھی، باقاعدہ یہ ہماری نماز جو تھی خالی نماز ہی نہیں تھی، باقاعدہ ایک فوجی مشق بھی تھی، اور اس کی صف بندی بھی ہم دیکھ لیں، آج بھی ہم اپنی فوجی مشقیں دیکھ لیں تو بالکل اسی طرح صف بندی ہوتی ہے، اس طرح ایک سپہ سالار آگے کھڑا ہوتا ہے، اس طریقے سے امام مسجد آگے کھڑا ہوتا ہے، اور بالکل اسی طریقے سے صف بندی ہوتی ہے فوج کی، اس طریقے سے ہم نماز کے اندر صف بندی کرتے ہیں۔ اور نماز کے اندر بھی صف بندی کو اسی طریقے سے زور دیا گیا ہے، جس میں ہم دیکھیں کہ صف بندی باقاعدہ صحیح طریقے سے کرائی جاتی ہے، اس کے برابر بھی آگے پیچھے نہیں کیا جاتا تھا۔ اور اپنی فوج کی بھی ہم صف بندی دیکھیں، دنیا کے تمام فوجوں کی صف بندی دیکھیں تو بالکل اس طرح صف بندی ہوتی ہے۔ اور بالکل اس چیز کو ہم دیکھیں کہ نماز کے اندر بھی امام کی ابتدا پہ ایسی زور دیا گیا ہے کہ بالکل جیسے نماز امام ابتدا کر رہا ہے، نماز ادا کر تمہیں بالکل اسی طرح اس کی ابتدا کرنی ہے۔ اور بالکل دنیا کی تمام فوجیں بھی دیکھیں، ہم اپنی فوج کو بھی دیکھیں، بالکل اسی طریقے کی امام کی ابتدا ہو رہی ہے، بالکل سپہ سالار جو آگے ہوتا ہے بالکل قدم بقدم پوری فوج اس کے ساتھ اس طرح قدم سے قدم ملا کے چل رہی ہوتی ہے۔ یہ امام کی ابتدا ہے جو تمام فوجیں اپنے اپنی فوج کی کر رہی ہوتی ہیں، اور بالکل نماز کے اندر بھی اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی انٹینسٹی یعنی کہ یہاں تک رکھی گئی ہے حتیٰ کہ امام کو غلطی بھی کر جاتا ہے، وہ 4 کے بجائے کوئی 5 رکعت بھی پڑھا رہا ہوتا ہے تو مقتدی کو اختلاف کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، وہ غلطی سے اس کی غلطی پہ غلطی کر جاتا ہے، وہ بھی 4 کی جگہ 5 پڑھ گیا تو تمام مقتدی بھی 4 کی جگہ 5 پڑھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ فوج کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی کہ اپنے سپہ سالار سے وہ اس سے اختلاف نہیں کر سکتا، ورنہ سارا فوج کا ربط ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے باجماعت نماز اندر کی بھی اس قدر سختی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو یہ باقاعدہ ایک حکمت کے بھرا ہوا معاملہ ہے کہ ایسی خالی خلی چیز نہیں ہے ہم جماعت کو چھوڑ کے ایسے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنے اجتہاد کر کے ہم نے خود ہی نماز پڑھنی، اپنے آفسوں میں اپنے دکانوں میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اگر ہر بندہ یہی والا اجتہاد کر کے بیٹھ جائے گا، ہر بندہ خود ہی گھر میں نماز پڑھنی اپنے شروع کر دے گا تو مسجدوں میں کون جائے گا؟ مسجدیں تو پھر خالی ہو گئی۔ یہ بالکل ایک باطل چیز ہے جو ہم کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ ہمیں باجماعت نماز ہمیشہ مسجد میں ہی جا کے اسی طریقے سے ادا کرنی چاہیے جو پریکٹیکل آپ سے ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ اور ہم اپنے جملہ جتنے بھی آج کل کے علماء ہیں سب کو ہم دیکھ لیں، کوئی بھی عالم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم بلا وجہ گھر میں نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، سب کا اتفاقی مسئلہ ہے، لیکن یہاں پہ بس ہم اپنے اجتہاد کر کے قائم ہیں، خود ہی بس نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا المیہ ہے، بڑے غور طلب چیز ہے، ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی بات آگے وقیم الصلاۃ کے بعد وآت و زکوٰۃ آ کے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کے اندر وہی معاملہ ہے کہ بالکل پریکٹیکل چیز ہے، پریکٹیکل کر کے دکھایا گیا کہ جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں ساری نسل در نسل بھی آ رہی ہیں اور حدیث کی کتابوں کے اندر بھی آئی ہیں۔ تو یہ کیونکہ قرآن پاک میں اس کی ڈیٹیل اسی لیے نہیں ملتی کہ یہ چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کام پہلے سے موجود تھے اور پریکٹس تھے، تو پریکٹیکلی یہ آلریڈی پہلے بھی ہو رہا تھا، اب وسلم کے دور میں بھی ہوا اور یہ آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا آ گیا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کا حکم تو پہلے ہو گیا کہ الصلاۃ تو آ گیا، تو یہ رکوع کیا یہ نماز سے ہٹ کے چیز ہے کہ اس کا حکم علیحدہ سے آ رہا ہے، نماز قائم کرو پھر آگے علیحدہ اگر رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہاں بھی ایک چیز آ رہی ہے کہ یہ ورکعوا مع الراکعین خالی کو نماز کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، رکوع سے مراد اصل میں جو حقیقی اس کے معنی وہ جھکنے کے ہیں، سر تسلیم خم کرنے کے ہیں۔ تو یہاں پہ نماز کے باجماعت کی بھی اس کے اندر ایک اشارہ مل رہا ہے کہ ورکعوا مع الراکعین اکٹھے کرنا ہے، اکٹھے یعنی کہ اتحاد کی طرف اشارہ مل رہا ہے، اور یہ اتحاد خالی نماز تک ہی محدود نہیں رہنا، دنیاوی معاملہ جتنے بھی ہیں ان کے اندر اسلام ایک یونٹی کی طرف لے کے جاتا ہے، مسلمانوں کو اتحاد کی طرف لے کے جاتا ہے، مسلمانوں کے اندر انتشار، اختلاف اور فرقہ بندی، تفرقہ، اس چیز کے اسلام خلاف ہے۔ تو قرآن ایک جامع تعبیر یہاں پہ لیتا ہے ورکعوا مع الراکعین، تم آپ جماعت نماز کے بھی اندر اشارہ مل جائے گا، نماز کے اندر بھی جماعت کے اندر ہی ہم نے رہنا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دنیاوی معاملہ جتنے ہیں ہم نے اس کے اندر ایک یونٹی میں رہنا ہے، اکٹھ ہو کے رہنا ہے، ایک یکجان ہو کے رہنا ہے۔ آج مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں 50 سے اوپر ملک ہیں، اگر اسی سے کہ اتحاد کر کے آپس میں اکٹھے ہو گئے ہیں تو کیا مسلمانوں کی طاقت ہوگی؟ لیکن یہ اشارے جو قرآن دیتا ہے ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہم اپنے اپنے اتحاد کر کے اپنے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں اور اپنے اپنے قبلے علیحدہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے انتشار اور یہ سارا تفرقہ بازی ہمارے اندر پھیل جاتی ہے۔ قرآن جو ہمیں رہنما اصول دے رہا ہے، جو اشارے دے رہا ہے، ان اشاروں سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ قرآن جگہ جگہ بتاتا ہے نا کہ لآیات ان فی ذلک لآیات لآیات، جگہ جگہ اللہ نشانیاں دیتا ہے، ان نشانیوں کو ہم نے پک کرنا ہوتا ہے، نشانیوں کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم بڑے بڑے نشانیوں کو بھی دیکھ کے ہم اپنے اتحاد کر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی اپنی ہم 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہم مسلمان متفرق کہتے ہیں، ملک ہونے کے باوجود بھی ہماری یونٹی نہیں ہے، ہماری طاقت نہیں ہے، اور غیر مسلم ہم پر مسلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو اشارے ہیں ان سے ہمیں سمجھنا چاہیے، جو چیز اسٹیبلش ہمارے دین کے اندر آ رہی ہیں ہمیں اس کے ساتھ ہو کے رہنا چاہیے، ہمیں اپنے اپنے جو ہے علیحدہ اجتہادات نہیں کر لینے چاہیے۔
اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے کی باتیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن بس چند پوائنٹوں کے اوپر جو ہے وہ نشاندہی کرنا ضروری ہوتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سمجھ دے, صحیح رہنمائی عطا فرمائے, ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ کر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.